نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیہ وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم گواہی دو انصاف والوں کی ہو تم میں سے، او آخران من غیرکم یا دو اور ہوں تمہارے غیر میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں چلو، فاصابتکم مصیبت الموت پس پہنچ جائے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ روک لیجیے ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ پس وہ قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم اگر تم شک کرو تو، لا نشتری بہ ثمنا کہ ہم نہیں چاہتے اس کے ساتھ قیمت، ولو کان ذا قربا اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، فَإِنْ عُثِرَ پس اگر خبر ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا اس بات پر کہ بے شک وہ دونوں حقدار ٹھہرے ہیں گناہ کے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا پس دو اور کھڑے کیے جائیں ان دونوں کی جگہ، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ جن کا حق دبا ہے ان کے وارثوں میں سے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا کہ ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان دونوں کی گواہی سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا اور ہم نے زیادتی بھی نہیں کی، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک ہم اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ یہ بات زیادہ بہتر ہے، أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا کہ وہ آئیں گواہی کے ساتھ سامنے، أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ یا وہ ڈریں اس بات سے کہ رد کی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع
آیت نمبر 106, 107 اور 108 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل آپ حضرات نے سنا تحریمات اللہ، جو اللہ کی تحریم کردہ حرمت دی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بجا لاؤ، اور تحریمات غیر اللہ سے اجتناب کرو۔ اور لوگوں کو کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ انکار کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو کافر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آج کے سبق میں بھی ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے گواہی کا، چونکہ حلت اور حرمت کے حکامات میں سے یہ بھی ایک حکم ہے۔ چونکہ آیات کے شان نزول کو ان کی تفسیر میں ایک دخل ہوتا ہے، باقی شان نزول کے ساتھ آیت بند نہیں ہوتی، آیت تو قیامت تک کے لیے ہوتی ہے جو بھی واقعہ ہو، لیکن شان نزول کے ساتھ تھوڑا آیت کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ یہ جو 3 آیتیں آج کا ہمارا سبق ہے، اور ان میں کیا بیان ہوا ہے، اگر ایک واقعہ ہے ان کی تفسیر میں وہ ذہن میں ہو تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کہیں تجارتی سفر پہ گیا، اور اس کے ساتھ 2 اہل کتاب میں سے عیسائی بھی تھے۔ اتفاق کی بات کہ وہ جو مسلمان تھا نا، راستے میں اس کو بیماری لگی اور تکلیف آئی، اور حالت موت کے قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا جو سامان تھا، ظاہر ہے انہیں اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنا تھا جو جہاں سفر میں تھے، اس نے جتنا بھی اپنا سامان تھا اس کو ایک پرچے اور کاغذ پر لکھ دیا، میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور وہ پرچہ بھی سامان کے اندر رکھ دیا، اور سامان ان کے حوالے کر دیا، ان کو وصیت کر دی کہ یہ میرا سامان میرے ورثاء تک پہنچا دینا، اور وارثوں کے علاوہ بھی ثلث مال تک وصیت جائز ہے، اگر کسی اور کو بندہ دینا چاہے تو وہ بھی بتا دیا کہ بھائی فلاں کو بھی دے دینا۔ بہرکیف وہ مال ان کے حوالے کر کے وہ تو فوت ہو گیا، اور وہ جو اہل کتاب اس کے ساتھی تھے سفر کے، وہ سامان لے کر گھر کو آئے، اس کے ورثاء کو دیا، لیکن اس میں کوئی قیمتی پیالہ تھا سونے کا یا اس قسم کے کوئی اور قیمتی چیز تھی، وہ چرا لیا، وہ ایک چیز انہوں نے اس میں سے نکال لی، باقی سارا سامان اس کے ورثاء کو دے دیا اور بتا دیا کہ وہ فوت ہو گیا تھا۔ اب ورثاء نے کہا ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کیا، لیکن جب سامان کھولا بعد میں تو اس میں وہ لسٹ پڑی ہوئی تھی جس میں سارا سامان لکھا ہوا تھا۔ اب اس لسٹ میں جو چیزیں لکھی تھیں ان میں وہ ایک پیالہ وہ غائب تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یار اس میں تو ایک یہ قیمتی چیز ہے، اس کا تو یہاں پہ وجود ہی نہیں ہے، وہ کدھر گئی؟ انہوں نے بارصورت انکار کیا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بس جو سامان تھا ہم نے تو دے دیا، لیکن اب لسٹ میں موجود ہے تو یہ واضح نشانی ہے کہ نہیں اس میں چیز تو اور بھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ مقدمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہوا ہے، سفر میں فوت ہوا ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ تھے، اس نے جو ترکہ چھوڑا، جو مال چھوڑا وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمارے مرحوم مرنے والے کے ہاتھ کے ساتھ لکھا ہوا جو سامان کی تفصیل موجود ہمارے پاس آئی ہے، اس میں ایک انتہائی قیمتی چیز جو ہے وہ غائب ہے۔ اس میں تو لامحالہ وہ انہوں نے نکالی ہے نا جی، کیونکہ سامان جو ان کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھئی اس طرح تم نے کوئی چیز نکالی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں نکالی۔ اب گویا کہ اس میت کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 2 بندے انہوں نے ہماری چوری کی ہے، اور وہ 2 بندے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ اب جب مسئلہ یہ ہو جائے تو قانون اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ مرحوم کے ورثاء۔ دعویٰ کس پر کر رہے ہیں؟ ان 2 بندوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟
جی اب مدعی ہے مرحوم کے ورثاء اور مدعا علیہ ہیں وہ دو آدمی جو سفر میں ساتھ تھے۔ شریعت کا قانون اس سلسلے میں کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، کہ گواہی پیش کرنا دعوے والے کی ذمہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے دعویٰ کیا میت کے ورثاء نے کہ ان دو بندوں نے ہمارے چوری کی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کریں، اور اگر ان کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم دے اور قسم میں کہے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ یہ قانون ہے۔ اب ان کے پاس پرچہ تو تھا دعویٰ کرنے والوں کے پاس، لیکن کوئی گواہ تو نہیں تھا نا، کیونکہ یہی دو بندے تھے وہاں پہ اور تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا کہ جس کو وہ گواہ کے طور پر پیش کریں۔ وصیت اس نے کی ان دو بندوں کے سامنے ہے، تیسرا بندہ تھا ہی کوئی نہیں، تو گواہ کہاں سے پیش کریں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ اب قانون کے مطابق ان دو بندوں پر قسم آتی ہے نا۔ اب قسم کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو یہاں پہ مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دو بندوں کو میں بلا لوں کمرے میں، آؤ بھائی قسم دو، تو اگر کوئی جھوٹی قسم دینے والا ہو تو وہ تنہائی میں ایک دو بندوں کے سامنے بندے اٹھا جاتے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ نماز کے بعد سے مراد یہ ہے کہ مجمع کے سامنے، اب یہاں پہ 4-5 صفیں نمازوں کی ہوں، صحابہ کرام کے دور میں تو سارے نمازی ہوتے تھے نا، وہاں تو مسجد فل ہوا کرتی تھی، بھرے ہوئے کرتے، ہماری طرح تو نہیں جناب کہ 4 بندے آ گئے اور جناب 104 بندے گھروں میں رہ گئے، ایسے تو نہیں ہوتا تھا، وہاں تو سارے کے سارے مسجد میں ہوتے تھے۔ اس لیے نماز کے بعد حکم دیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے، فرمایا اگر قسم لینی ہے نا نماز کے بعد ان کو کھڑا کرو، سب کے سامنے کیا کرو؟ کھڑا کرو، اور یہاں پر وہ قسم دیں اللہ کے نام کی۔ یہ مقصودی چیز ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، اگر آپ نے یہودی سے قسم لینی ہے تو وہ اس طرح قسم دے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، لیکن قسم اللہ کی کھانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کا ذکر اور تورات کا ذکر بھی کر لے تاکہ ان کی قسم پکی ہو جائے، لیکن قسم کھانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہودی کہے گا میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور عیسائی قسم کھائے تو وہ اس طرح کھائے میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، اور مسلمان قسم کھائے تو کہے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور قرآن دے کر بھیجا ہے، لیکن قسم کس کی کھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے لوگوں کے سامنے ہوں۔ اب جب ایک آدمی 100 بندوں کے سامنے 200 بندوں کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی قسم کھائے گا مسجد میں، تو کچھ نہ کچھ تو رکے گا نا، کچھ نہ کچھ تو اس میں غیرت ہوگی، تو وہ سچی بات کرے گا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر تنہائی میں قسم کھانی ہو ایک آدھ بندے کے سامنے پھر لوگ اتنا نہیں ڈرتے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس پر ایک اور بات، ایک تو یہ کہ جب اتنے لوگوں کے سامنے مسجد میں کھڑا ہو کر قسم بندہ کھائے گا تو سچی بات کرے گا۔ شریعت نے ساتھ ایک اور بات بھی رکھی ہے، بھائی یہ قسم کھا لیں، اور اگر یہ قسم کھا جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہم نے چوری نہیں کی، شریعت نے کہا ٹھیک ہے ان کو بٹھا دو، اور وہ ورثاء جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو کہو بھائی تمہیں اعتبار آ گیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو اٹھو تم بھی اللہ کی قسم کھاؤ، نہیں آیا تو تم بھی کیا کرو؟ اللہ کی قسم کھاؤ۔ اب جناب یہ جو 2 بندے ہیں جنہوں نے پہلے قسم کھانی ہے، جن کا چوری کا الزام ہے، ایک تو مجمع میں قسم کھانی ہے مسجد میں، دوسرا ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہماری قسم کے بعد وہ بھی قسم کھائیں گے، تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اس لیے یقیناً یہ سچی بات ہی بتا دیں گے۔ چنانچہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس واقعے میں ہوا بھی اسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ دیکھو گواہ ان کے پاس نہیں ہے، تمہیں قسم کھانی ہوگی، قسم بھی آؤ گے ہمارے پاس جب نماز کا وقت ہوگا، اور لوگوں کے سب کے سامنے کھانی ہوگی، اور تمہاری قسم کے بعد پھر ان کو بھی موقع دیا جائے گا یہ بھی قسم کھائیں۔ انہوں نے کہا جی چپ کرو، پیالہ ہی لے لو، ساری جان چھوڑو۔ سمجھ گئے نا کہ اب یہ تو معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا، اور یہ لوگوں میں ہم
پھر جناب ڈر بھی گئے تو انہوں نے پیالہ کیا کر دیا؟ حوالے کر دیا۔ یہ مسئلہ تقریباً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ آیت پہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، وصیت کے وقت دو انصاف والے بندے ہونے چاہیے تم میں سے، او آخران من غیرکم ان ضربتم فی الارض، یا دو اور ہوں یعنی تمہارے غیر میں سے اگر تم سفر میں ہو تو۔ یہاں پر ذرا رکیے، اس بات کو جہاں تک سمجھ لیجیے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور تم وصیت کرنے لگو تو وصیت کے وقت یہ دھیان کر لو کہ دو انصاف والے بندے تم میں سے ہوں، مسلمان ہوں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے سامنے وصیت کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کسی ایک اپنے رشتہ دار کو، کسی ایک بیٹے کو، کسی ایک عزیز کو بلا کر وصیت، ایسے نہ کرو۔ کم از کم دو بندے ہونے چاہیے، اور وہ دو انصاف والے بھی ہوں اور ہوں بھی تمہارے اپنے، یعنی اہل ایمان بھی ہوں، تمہارے رشتہ دار بھی ہوں، ان کے سامنے وصیت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم کہیں سفر پہ گئے ہوئی ہو، زمین میں سفر کے لیے گیا، جیسے وہ بندہ گیا ہوا تھا، اب ظاہر ہمارے رشتہ دار تو پیچھے گھر میں ہیں، اب ان کو میں کیسے بلاؤں؟ وہاں مجھے موت آ گئی ہے راستے میں اور آثار موت نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا پھر او آخران من غیرکم، پھر کوئی نہیں، دو بندے تمہارے غیر میں سے ہو جائے، کوئی میں نے جو ہیں پھر انہی کو ظاہر انہی کے سامنے وصیت کرنی ہے نا، لیکن کوشش کرو وہاں بھی ایک نہ ہو، بندے کتنے ہوں؟ کم از کم دو بندے ہوں، دو بندوں کے سامنے وصیت کرنی ہے۔ اگر تم زمین میں ہو فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں وہاں مصیبت آ جائے موت والی، یعنی سفر میں آ جائے، تو دو بندے اگر مسلمان اپنے رشتہ دار نہیں ہیں تو کوئی نہیں، جو بھی پھر ہیں اہل کتاب ہیں یا جو بھی غیر مسلم ہیں، ان کو دو بندوں کو بٹھا کر وصیت کر لو۔ تو وصیت کے لیے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ وصیت کے لیے دو بندے اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے بہتر، نہ ہوں تو غیر میں سے بھی کم از کم کتنے بندے ہونے چاہیے؟ دو بندے ہونے چاہیے۔ اب آگے وہ معاملہ ہے وہ جو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ قسم لینی جائے۔ تحبسونہما، ان دونوں کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ نماز کے بعد سے مراد ہے کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے، مقصد یہ ہے اگر نماز ہی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری فجر والی نماز کی طرح ہو جس میں بندہ ہی کوئی نہ ہو، آدھی صف ہو، دو صف ہوں، 1.5 صف ہو، تو پھر فرمایا کہ مقصد نماز کا نہیں ہے، مقصد لوگوں کا ہے۔ اس نماز کا انتخاب کریں جس میں لوگ ہوں، جس میں کیا ہوں؟ لوگ ہوں۔ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، ان کو کھڑا کریں گے، وہ قسمیں کھائیں گے، کس کے نام کی؟ اللہ۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں ان پر شک ہے تو، اور پھر وہ قسم میں یہ بات نہیں کہیں گے، لا نشتری بھی ثمنا، ہم کوئی ثمن، کوئی مال نہیں چاہتے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ داری کون ہو، ہم کوئی مال شان نہیں لینا چاہتے جی اللہ کی قسم، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم جی ہم نے نہ کوئی مال لیا، نہ ہم گواہی چھپانا چاہتے ہیں، مرنے والے نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا ہم ٹھیک ٹھیک ابھی بیان کر رہے ہیں، اس نے ہمیں کہا کیا تھا، اس نے ہمیں دیا کیا تھا، سب صحیح بتا رہے ہیں، قسمیں کھا کے بتائیں۔ کیا کریں جی؟ قسمیں کھا کے بتائیں۔ اب انہوں نے قسمیں کھا لیں، فَإِنْ عُثِرَ، پھر خبر ہو جائے، پھر معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں قسم کھانے والے تو گناہ کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے قسم جھوٹی کھائی ہے، گناہ کے حقدار ٹھہرے ہیں، قسم جھوٹی کھائی ہے۔ پھر فآخران یقومان مقامہما، پھر دو اور بندے کھڑے کیے جائیں ان دونوں کی جگہ پر، اور یہ دو بندے اس مرنے والے کے ورثاء میں سے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کا حق تھا، جن کا حق دبائے، وارثوں میں سے، اس کے میت کے ورثاء میں سے وہ دو بندے کھڑے ہو جائیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ان کی قسموں پر آؤ، پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ بھی قسمیں کھائیں تو کس کے نام کی؟ اللہ۔
اور وہ قسمیں کھا کر کہیں لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ وہ جی انہوں نے قسم کھائی، وہ دیکھو نا وہ جھوٹ بول گئے ہیں، ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، ثابت کریں وہ بھی قسم کھا کے، اور کہیں وما اعتدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے خواہ مخواہ ان پر الزام نہیں لگایا، انا اذا لمن الظالمین، اگر خواہ مخواہ الزام لگائیں پھر تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گیا جی مسئلہ سارا؟ پہلے وہ قسم کھائیں پھر میت کے ورثاء میں سے کھائیں۔ ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ بات زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ قریب ہے کہ آئیں وہ گواہی کے ساتھ علی وجہہا، سب کے سامنے۔ وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے۔ سامنے بات ہے، چہرے کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے ہو، بات نکھر جائے گی انشاءاللہ، سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ او یخافون، یا دوسرا ان کو یہ بھی ڈر ہوگا ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں رد بھی کی جائیں گی قسموں کے بعد۔ جب قسموں کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک تو یہ بات ہوگی یار سب کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں، دوسرا یہ بھی ہوگا کہ بعد میں ان کو بھی موقع ملے گا، ہماری قسمیں رد بھی کی جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی بات ذرا سنبھل کے کروں، جیسے وہ وہاں پہ اس واقعے میں نے جو آپ کو سنایا سنبھل گئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھاتے قسمیں۔ واتقوا اللہ، آخری بات، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ ایسے معاملات کی نوبت ہی نہ آئے، کسی کے حق کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھاؤ، کسی کے مال کی طرف لالچ والی نگاہ سے دیکھو بھی نہیں، کسی کا مال چوری کرو بھی نہیں، کسی کا پیسہ ٹکا لو بھی نہیں۔ واتقوا اللہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ واسمعوا، اور یہ بات بھی سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ سے ڈر کر سیدھی راہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، حین الوصیت اثنان، وصیت کے وقت دو آدمی ہوں، ذوا عدل منکم، جو انصاف والے ہوں تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا اور دو ہوں تمہارے غیر میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں، اگر تم زمین میں سفر کے لیے نکل جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پس تمہیں موت والی مصیبت وہاں آ جائے، تو تحبسونہما، روکو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس قسمیں کھائیں وہ اللہ کے نام کی، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، اور وہ کہیں لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں چاہتے اس کے ساتھ کوئی مال، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی قسم کو، انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فإن عثر، پس اگر یہ خبر ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، علی انہم استحقا اثما، کہ بے شک وہ گواہی دینے والے گناہ کے حقدار ٹھہرے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، پس اور دو بندے کھڑے کیے جائیں ان دو کی جگہ میں، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کا حق دبا ہے، جو میت کے ورثاء ہیں ان میں سے، فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، اور کہیں لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے، زیادہ حقدار ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی بھی کوئی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت ناانصافوں میں سے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا،
یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ وہ آئیں گواہی کے ساتھ سامنے، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ رد کی جائیں گی ان کی قسمیں قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔